میرے سامنے تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں جس میں کہ میں نے خود دیکھا، وٹنس کیا کہ پاکستان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں 1990 میں تو پاکستان پہ امریکہ نے اکنامک اور ملٹری سینکشنز لگائے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کا بہت سارا اسلحہ تھا، اکوپمنٹ تھی، اس میں F-16 بھی شامل تھے، 28 F-16 شامل تھے. ان کو امریکہ نے ایمبارگو کر لیا، یعنی کہ ضبط کر لیا. پاکستان کے پیسے بھی رکھ لیے اور اکوپمنٹ بھی نہ ڈیلیور کی. تو اس حوالے سے مجھے یاد ہے کہ 1994 میں ایک میٹنگ ہوئی واشنگٹن میں، جب جنرل وحید کاکر جو اس وقت کے پاکستان کے آرمی چیف تھے، وہ اس میٹنگ میں، ظاہر ہے ان کی میٹنگ تھی امریکن آفیشلز کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں امریکنوں نے ان کو آفر کی، یہ پاکستان کو آفر کی کہ وہ تیار ہیں سارا اسلحہ ریلیز کرنے کے لیے اور سینکشنز ہٹانے کے لیے پاکستان پہ جو لگے ہوئے تھے اس وقت، اگر پاکستان ایگری کرے کہ اپنی نیوکلیئر انرچمنٹ جو ہے اس کو فریز کر دے اور ایک ویریفیکیشن کا کوئی طریقہ ڈھونڈ کے انسپیکشن پہ بھی رضامند ہو جائے، یعنی کہ اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز کی انسپیکشن پہ، تاکہ جو کیپ ہے نیوکلیئر پروگرام پہ اس کو امریکہ ویریفائی کر سکے. تو اس پہ مجھے یاد ہے میں خود اس میٹنگ میں موجود تھی. جنرل وحید نے امریکنوں کو کہا کہ دیکھیں میں تو دوستی کے نام پہ آیا ہوں یہاں، اور انہوں نے بہت ہی پولائٹلی یہ بات کی. تو ہمارے ہاں مشرق میں تو ہم اپنی دوستی ناپتے اور تولتے نہیں ہیں جہازوں میں یا ٹینکس میں، لیکن یہ چیز آپ سامنے رکھیں کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ نان نیگوشیبل ہے. تو آپ ہمارا پیسہ بھی رکھ لیں اور ہمارا اسلحہ بھی رکھ لیں، ہمیں نہیں چاہیے، لیکن ہم نیوکلیئر پروگرام پہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کے بعد میں 2 دفعہ جب امریکہ میں سفیر رہی پاکستان کی، تو ظاہر ہے اس دور میں، اس زمانے میں پاکستان پہ نیوکلیئر ایشو پہ بہت زیادہ پریشر آتا تھا. مجھے یاد ہے کہ امریکہ نے کہا کہ ہم یک طرفہ CTBT پہ دستخط کر دیں، کانپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی پہ، تو ہم نے نہ کی. اس کے بعد انہوں نے بہت سارے اور ڈیمانڈز کیے، اپنا میسائل پروگرام جو ہے اس کو جو ہے کنٹین کریں، کرب کریں. پھر ایک اور ٹریٹی ہے یا وہ نیگوشیٹ ہونی ہے جنیوا میں، فسائل مٹیریل کنٹرول ٹریٹی اس کو کہتے ہیں، یا فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی اس کو کہتے ہیں. اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ رضامند ہو جائیں. تو خیر ہم نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کی چیزیں ہم نہیں کر سکتے جس سے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. اچھا، اگر ہم 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور پھر 1974 میں بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کی بات کریں، تو ان 2 واقعات نے پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.